موضوع الدرس فی فضیلۃ الصبر والشکر فی الوعد والارشاد۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى وأصحابہ النجبى۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر وكان خيرا له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے ایک آیت اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو الاہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو حق سننے کی، سمجھنے کی، اب سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات اپنی رحمت سے منظور فرمائیں۔ میں نے آج کے درس میں جو آیت مبارک تلاوت کی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ دو چیزوں سے ہے، صبر اور شکر۔ اور جو حدیث مبارک میں نے تلاوت کی ہے اس کا بھی مفہوم جو ہے وہ یہی ہے، صبر اور شکر۔ اور اسی کا اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب دیکھنا کہ حج ہے، اس میں بھی یہی دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں کہ صبر بھی ہو اور شکر بھی ہو۔
مقدس نے کئی مقامات پر فرمایا ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور کسی جگہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اور اسی طرح شکر کے بارے میں بھی قرآن پاک میں متعدد آیات مبارک ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ اور اسی طرح اللہ نے حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اسی طرح قصہ سلیمان علیہ السلام میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت منگانے کا مطالبہ کیا تو اس اللہ کے بندے نے جس کے پاس اسم اعظم تھا پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ تخت منگوا لیا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر من شکر فإنما يشکر لنفسه ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی باتیں سنی، خطاب سنا، فتبسم ضاحکا من قولها قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ یعنی سارے قرآن پاک میں آپ نظر ڈالیں اور میرے پاک نبی سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی تو عجیب شان ہے، وہ تو ہر حال میں فائدے میں ہے، اس کو گھاٹا ہوتا ہی نہیں۔ فرمایا کہ اگر اذا اصابت و سرا، اگر اللہ اس کو کوئی نعمت دیتی ہیں، اولاد دیتی ہیں، مال دیتی ہیں، خوشی دیتی ہیں، شکر، اللہ کا شکر ادا کرتا، اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اگر کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرتا، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، فرمایا وہ شکر بھی خیر اور صبر بھی خیر، تو مومن کا تو ہر حال خیر۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں مشقت دیکھی کہ آپ کے کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے تھے، تو بی بی عائشہ نے ایک دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کو فرما دیا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کی تو ہر غلطی اللہ نے پیشگی معاف کر دی، پھر آپ کو اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کی اس نعمت پہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طرح یاد رکھیں کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب جو ہے، ان کا بیٹا جو تھا، بچہ تھا، وہ بیمار ہوا اور بالکل تکلیف جب بڑھ گئی تو بی بی نے پیغام بھیجا حضور کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں۔ اس کا خیال یہ تھا کہ حضور پاک جب آئیں گے تو صاف بات ہے کہ حضور بچے کو لیں گے، آپ ہاتھ پھیریں گے، پڑھیں گے،
تو میرا بچہ بچ جائے گا۔ حضور پاک نے پیغام دینے والے کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ بی بی فاصبری واحتسبی، صبر کرو اور اللہ سے ثواب مانگو۔ ان للہ ما اعطى وما اخذ، اللہ نے دیا اللہ نے لے لیا۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں صحیح حدیث ہے سیاہ کی، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کا ایک تین بچے فوت ہو جائیں، بچے یعنی بچیاں ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو اس کے لیے حجاب من النار، وہ جہنم کے آگے دیوار بن جائیں گے، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے 2 بچے فوت ہو جائیں، آپ نے فرمایا وہ بھی سنیں، چاہے 2 فوت ہو جائیں وہ بھی اس کو جنت پہ لے جائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا حضور میرا تو ایک بچہ فوت ہو، فرمایا وہ بھی جنت پہ لے جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی وفات پہ صبر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹا تھا بی بی ماریا قبطیہ سے، یاد رکھو حضور کی ساری اولاد بی بی خدیجہ سے ہے، یعنی پہلی بیوی بھی بی بی خدیجہ ہے، اور اولاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے وہ بھی بی بی خدیجہ کے بطن سے ہیں۔ صرف ایک بیٹا جو ہے وہ بی بی ماریا قبطیہ کے بطن سے ہے۔ یہ ماریا قبطیہ جو ہے شہنشاہ مقوقس نے حضور کی خدمت میں کنیز ہدیہ بھیجی، بادشاہوں کو پیش کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر کے شادی کر دی۔ تو اللہ نے بی بی ماریا قبطیہ سے بھی ایک لڑکا دیا جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادے کے نام پہ ابراہیم رکھا۔ کی شان یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے کچھ عرصہ زندہ رہا، بڑی اچھی صحت اور بڑا خوبصورت بچہ، اور کیسے خوبصورت نہ ہو جب سیدنا محمد مصطفیٰ کی صلب ہو اور ماریا قبطیہ کا بطن ہو۔ اور حضور بڑا پیار فرماتے تھے اور فرماتے تھے ان ھذا ابنی لسید، یہ میرا بیٹا بھی سردار بنے گا۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ صحابی جو قریب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے مشکیدہ کا پانی خشک ہو جائے اور قطرہ قطرہ ٹپکے، ایسے بچے کا سانس قطرہ قطرہ آ رہا تھا، اس کو سکرات تھی۔ سکرات الموت ایسی چیز ہے جو سب کو آتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی اللہم اعنی فی سکرات الموت۔ یعنی سکرات الموت ایسی چیز ہے کہ انبیاء کو بھی آ جاتی، اس لیے حضور پاک نے دعا مانگی کہ اللہم اعنی فی سکرات الموت۔ اب حضور نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا کہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، کہ اے بیٹا ابراہیم ہم تمہاری جدائی میں بڑے غمگین بیٹھے ہیں۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، لیکن ہم زبان سے ایسی بات نہیں کریں گے مگر وہ جس پہ اللہ راضی ہو، اور وہ بات کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، چونکہ یہی قرآن کا حکم ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ
قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے ہیں وَعَيْنَاهُ تَذْرَفَانِ مِنَ الدُّمُوعِ، آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی ہیں اور آنسو گر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، الدموع رحمت، آنسو تو اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ اور آنسو بہانا جو ہے یہ تو جائز ہے، سنت ہے۔ منع جو کیا ہے ہمیں اسلام نے وہ یہ ہے کہ واہ ویلا نہ کرے، جزا فضا نہ کرے، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالنے، مٹی اٹھا کے سر میں ڈال لینی اور سینہ کو بھی کرنی، اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے، سیاہ کپڑے پہننے، ان چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے۔ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب، جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے اور اپنے چہرے پہ تھپڑ مارے، اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، فلیس منا، اس کا میری جماعت محمد مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی جہاں تک غم کا تعلق ہے، غم تو بالکل فطری چیز ہے، غم تو ہوگا۔ غم کے بغیر تو کوئی انسان نہیں، انسان کو غمی بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سب سے زیادہ احترام اور محبت جو ہے بی بی فاطمہ سے کرتی تھی رضی اللہ عنہا۔ یہ تو شیعہ لوگوں نے فساد مچایا ہوا ہے کہ ان کے جھگڑے تھے اور حضرت ابو بکر نے فدق نہ دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا۔ بھائی پہ بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ہے کہ سارے بندوں کے گردن سے اوپر آ رہے ہوئے ہیں، وہ انسان نہیں ہے جو پہلے بیٹھے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو روافض نے اور شیعہ نے یہ بہتان تراشی ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ جب اللہ کا قرآن ایک فیصلہ فرما دے تو اس کے بعد کسی مسلمان کو تو دوسری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے نا۔ قرآن کہتے ہیں رحماء بینہم، آپس میں مہربان تھے۔ باقی اختلافات ہوتے ہیں، باپ بیٹے میں بھی ہو جاتے ہیں، بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں، بہنوں سے بھی ہو جاتے ہیں، خاندان میں بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ نعوذ باللہ وہ صدق کھا گئے اور یہ کیا، یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بی بی فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کی وجہ کہتی ہے یہ تھی کہ اس کا قدم اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، بات کرنا، مسکرانا، ہنسنا بالکل تصویر تھی محمد رسول اللہ۔ اس لیے مجھے بھی اس سے پیار تھا کہ حضور کی شکل تھی رضی اللہ عنہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب آخری وقت ہے تو بی بی فاطمہ الزہرا کمرے میں آئیں، حضور نے اشارہ فرمایا، بی بی فاطمہ حضور پہ جھک گئی تو حضور نے ان کے کان میں بات کی اور بی بی صاحبہ جو ہیں فوراً غم میں مبتلا ہو گئی، آنسوں کی جھڑی لگ گئی۔ پھر حضور نے
اشارہ کیا. پھر دوبارہ بی بی فاطمہ الزہرا حضور پہ جھکی تو حضور نے کان میں کوئی بات فرمائی تو بی بی بالکل خشاش بشاش ہو گئی اور ہنسنے لگی. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دن میرے دل میں سچی بات یہ ہے کہ بی بی فاطمہ پہ بڑا غصہ آیا کہ یہ کوئی وقت ہے ہنسنے کا. حضور جدا ہو رہے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم سے جا رہے ہیں. یہ کوئی وقت ہے کہ اس وقت آدمی خوشی کا اظہار کرے. اس لیے وہ کہتی ہے میرے دل میں سیدہ کی طرف سے بال آ گیا دل میں کہ بی بی فاطمہ نے یہ کیا کیا. تو فرماتی ہے کہ حضور کی وفات کے بعد میں نے ایک دن آخر صبر نہ کر سکی اور میں نے کہا بی بی فاطمہ مجھے بتاؤ یہ کیا بات ہے کہ ایک دفعہ آپ قریب حضور کے قریب رونے لگ گئی اور دوسرے دفعہ آپ نے سر جھکا ہنسنے لگی. یہ کو ہنسنے کا وقت تھا. بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا اماں جان اصل بات یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ میں نے گردن نیچے کی حضور نے میری کان میں کہا کہ بیٹی صبر کرنا اب میرے جانے کا وقت آ گیا. تو جب حضور کی جدائی کی بات ہوئی تو پھر میں روتی نہ تو کیا کرتی. اس کے بعد مجھے حضور نے اشارہ کیا تو پھر میرے کان میں کہا فاطمہ زیادہ غم نہ کرنا، میرے خاندان سے سب سے پہلے تم نے میرے پاس آنا ہے. تو میں خوش ہو گئی کہ بھئی یہ فراق کوئی لمبا نہیں ہے. تو جہاں تک صبر کا معاملہ ہے، آنسو بہانے کا معاملہ ہے، یاد رکھو کہ اصل صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا. اچھی طرح سمجھیں کہ صبر کرو یار صبر کرو. صبر کا معنی بھی آتا ہے کہ صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو روکنا. صبر کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم صبر کی یہ ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ آدمی کو کوئی مصیبت آئے، غم آئے، صدمہ آئے تو صبر کرے. اور دوسری قسم ہے الصبر عن المعاصی، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکے. یہ بھی صبر ہے. دل کرتا ہے کہ یہ لڑکی جا رہی ہے بڑی خوبصورت، دیکھو نہ کہہ رہے نہیں اللہ نے منع کیا میں نہیں دیکھتا. تو اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا جو ہے یہ صبر ہے. دوست آتے ہیں چلو یار آج ہلا گلا کریں، آج فلم دیکھیں گے، آج یہ کریں گے، تو کہہ رہے نہیں میں تو ان چیزوں سے دور ہوں. یہ صبر ہے. اور تیسرا صبر ہے الصبر علی الطاعت، کہ اللہ کی پابند اطاعت پہ جمع ہوا ہے. گرمی ہے، سردی ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، نماز ہے، ذکر ہے، روزہ ہے، جمع ہوا سے بالکل ہلتا ہی نہیں. یہ بھی صبر ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ صبر کا بدلہ قیامت میں کیا ہوگا. قرآن نے خود فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اب اللہ فرماتی ہے کہ ان کو بڑے اونچے اونچے مکان دیے جائیں گے کیوں جو انہوں نے صبر کیا. اور ہر طرف سے فرشتے سلام کریں گے کہ سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتے آگے سلام کریں گے کہ مومن سلام ہو، تم نے صبر کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکا،
اللہ کی طاعت فرما برداری پہ جمے رہے اور دکھ کے وقت بھی کوئی خلاف شریعت کام نہیں کیا ہے، آج ہم تجھے سلام کہتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن میں ہے کہ انما یجزی الصابرون بغیر حساب، قیامت میں ایک نیکی کا 10 گنا، 700 گنا، حرم کی نیکی کا 1,00,000، لیکن صبر کرنے والوں پر جو اللہ بدلہ دیں گے وہ بغیر حساب کے ہوگا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ یعنی یصب علیہم صبا، اللہ کی رحمت سے ان پر انعامات کی بارش ہو جائے گی، اور وہ مومن کہے گا کاش مجھے دنیا میں اور تکلیفیں آتی، میں اور صبر کرتا، مجھے آج اور زیادہ درجات ملتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن حضرت ابن عباس بیٹھے تھے رضی اللہ عنہما، تو اپنے شاگرد سے عطا ابن ابی رباح سے فرمایا کہ تم اگر جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں بتاؤں؟ اسے کہا ہاں جی۔ فرمایا یہ دیکھو یہ جو کالی عورت بیٹھی ہے یہ جنتی ہے۔ حضرت عطا ابن ابی رباح نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں بھی وہاں موجود تھا، تو اس بی بی نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بیماری ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب دورہ پڑتا ہے مجھے اپنے بدن پر کپڑوں کا لحاظ نہیں رہتا، کبھی کبھی میرا کپڑے بھی کھل جاتے ہیں، میرا یعنی عورہ جو ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، تو مجھے وہ تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ حضور پاک نے سنا تو فرمایا کہ بات سنو، ان صبرتی فرج الجنہ، اگر تم اس مصیبت میں صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے، وَإِن شِئْتِ، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہاری بیماری ختم ہو جائے۔ تو بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے، لیکن اتنی دعا ضرور کر دیں کہ میرے بیماری کے دورے میں کپڑا نہ کھلے بدن سے۔ ان کو اس وقت کا بھی حیا تھا کہ دورہ پڑا ہوا ہے لیکن اپنے بدن کا خیال ہے، ستر کا خیال ہے۔ حضور پاک نے پھر اس کے لیے دعا فرمائی، اس کے بعد اس کے بیماری کے دورے تو پڑتے رہے لیکن کپڑا کبھی نہیں کھلا۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب حضور نے کہا ہے کہ تم جنتی ہو تو حضور کے فرمان میں تو کوئی شبہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے صبر کیا تو اس کو اللہ نے جنت عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر سب سے زیادہ سخت دن اور تنگی والے دن جو ہے وہ کب گزرے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ جب تیری قوم نے مجھے مکے میں رہنے سے مجبور کر دیا، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مجھے نعوذ باللہ گالیاں دی گئیں، جادوگر کہا گیا، شاعر کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، تو آخر صبر کی بھی تو حد ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں طائف چلا جاؤں، وہاں بڑے بڑے قبیلے ہیں، بنو ثقیف ہے اور بھی قبیلے والے لوگ ہیں، شاید ان کے دل میں اللہ اسلام ڈال دے تو میری قوت اور طاقت کا ذریعہ بن جائے۔ فرماتی ہیں کہ میں ایک صحابی کو لے کر طائف گیا، لیکن ان بدبختوں نے بھی میری بات نہ سنی، بلکہ صرف ایک بات نہ سنی بلکہ لڑکوں کو کہا کہ ان کو پتھر مار مار کے طائف سے نکال دو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں زخمی ہو گیا، میری پنڈلیاں لہو لہان ہو گئی اور میری جوتی جو تھی وہ بھی خون سے میرے پاؤں کے ساتھ چپک گئی۔ تو انہوں نے جو میرے ساتھ یہ کیا تو وہ میرے لیے بڑا سخت دن تھا کہ طائف والوں نے بھی یہ کیا، اب میں پھر مکے واپس جا رہا ہوں۔ راستے میں ایک باغ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ اس باغ میں اندر آ گئے، سائے میں بیٹھ گئے کہ کچھ سانس تو لینا، پیدل چل رہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ باغ جو ہے نا وہ عتبہ عتیبہ قریش مکہ کے حضور کے رشتہ دار تھے لیکن دشمن تھے، ان کا تھا۔ انہوں نے دور سے جو دیکھا کہ حضور پاک ہمارے باغ میں بیٹھے ہیں تو ان کا ایک غلام تھا مرداس، اس کو بلایا، کہا پانی بھی لے جاؤ، اور ایک بڑی پلیٹ میں انگوروں کا موسم تھا، انگوروں کو اچھے انگور پکے ہوئے جو ہیں وہ گوشے رکھ کے حضور کی خدمت میں لے جاؤ۔ دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن آج حضور ہمارے گھر میں آئے ہیں، ہمارے باغ میں آئے ہیں۔ تو قبائل میں بھی یہ رواج ہوتا تھا کہ دشمن اگر گھر میں آ گیا تو بات ختم۔ وہ لے کے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا اور حضور نے توجہ سے اس غلام کو دیکھا اور پوچھا کہ من این انت، کہاں کے ہو تم، یہاں کے تو نہیں لگتے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا من نینوا، میں فلاں بستی کا رہنے والا۔ فرمایا اچھا یہ وہی بستی ہے جہاں میرا بھائی حضرت یونس رہتے تھے۔ وہ حیران ہو گیا، تو اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا یونس اللہ کا نبی تھا اور نبی کا بھائی ہوتا ہے۔ تو وہ مرداس جو تھا وہ تو فوراً پاؤں پہ گر گیا اور حضور کے پاؤں کو بوسہ دیا اور آپ نے کہا ہاتھ بڑھائیں مجھے مسلمان کریں۔ چونکہ وہ سمجھ گیا اور قسمت نے بھی یاوری کی کہ بھی حضور کو کیسے خبر ہو سکتی ہے نینوا کے علاقے کی، صاف بات ہے کہ ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دی ہے۔ اب صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیا کرو، پتہ نہیں کیا مشکلات میں آپ ہیں، آپ کو ضرور سے تکلیف ہوتی ہے، چلو اپنے انگوٹھے چومے کرو تاکہ سزا تو ملے قیامت میں۔ کیوں درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، بدعت کرو گے تو سزا ملے گی۔ یعنی مسلمان کو کہنا پڑے کہ حضور پہ درود پڑھو، یہ مسلمان کی شان ہے بنا، اس کی تو عادت فطرت ثانیہ بن جائے کہ نام آئے تو زبان سے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان طائف والوں کے لیے بد دعا کریں، اتنا بڑا ظلم کہ اللہ کے پیغمبر کو زخمی کر دیں، اللہ کے پیغمبر کو پتھر مار مار کے نکال دیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اشد ایذان الانبیاء فالامثل ثم الامثل، سب سے زیادہ تکالیف جو ہے انبیاء پہ آتی ہے، اور اس کے بعد بھی جیسے رتبہ بڑا ہوگا تکلیف زیادہ ہوگا۔ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان پر یا جماعت پر تکلیف نہ آئے، لوگ اس کی مخالفت نہ کریں، تو سمجھ لو کہ یہ جماعت حق والی نہیں ہے۔ اگر لوگ پتھر ماریں، وہابی کہیں، گھر سے نکال دیں، کبھی آدمی ان کی مسجدوں میں جائے تو بسترے اٹھا کے باہر پھینک دیں، مسجدوں کو سمجھ لو کہ یہ حق والی جماعت ہے، نبی کی سنت پوری ہو رہی ہے۔
جیسے ان کو مکے سے نکالا گیا، طائف سے نکالا گیا، تو جب تمہیں مار پڑے گی تو پھر سنت رسول کے ساتھ عشق ثابت ہوگا۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام نے بھی تو آخر بد دعا کی تھی نا۔ جب نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب کافروں کا کوئی گھر بھی نہ بچے، ان کو ہلاک کر دے۔ اگر آپ نے ان کو عذاب نہ دیا، یذلوا عبادک، آپ کے بندوں کو یہ گمراہ کرتے ہی رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی، حکم دے دیا، جو سفینہ میں تھے وہ بچ گئے، باقی سب غرق ہو گئے۔ تو آپ بھی دعا مانگیں، لیکن حضور پاک نے دو دعائیں مانگی ہیں۔ ایک دعا ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی، یا اللہ میں اپنی کمزوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خدا کے لیے مسلمانوں اپنے عقیدے ٹھیک کرو۔ اگر اللہ کے نبی مختار کل ہوتے کہ جو چاہے کر ڈالیں، تو پھر یہ کیا کہ الیک اشکو ضعف قوتی؟ دوسری دعا میں بھی یہ عرض کیا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دیتے ہیں، پیغمبر کی شان کو نہیں پہچانتے ہیں۔ صحابی حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضور یہ دعا، یہ تو بد دعا، یہ تو دعا مانگ۔ فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے آنے والے ان کی نسلوں میں اللہ کوئی مسلمان پیدا کر دے، اس لیے میں ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کرتا، میں صبر کروں گا۔ تو یہ مقام صبر ہے کہ جتنی تکلیفیں آئیں، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں، آپ تو مکے میں آ کے ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن بلڈنگوں میں بیٹھے ہیں، پکے پکائے کھانے میں رہے ہیں، آنے جانے کے لیے ایئر کنڈیشن وسائل ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور تو کرو کہ صحابہ نے کیسے وقت گزارا ہے، کہ چل رہے ہیں اور صحابہ کو یعنی انگاروں میں لٹایا گیا۔ کہہ دینا تو آسان ہے نا، کوئی انگارہ پکڑ کے دیکھو نا ہاتھ میں، اور چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ جو چربی پگھلتی تھی، خون بہتا تھا، اسی سے انگارے بجھتے تھے۔ لیکن پھر بھی زبان پہ احد 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 کا نعرہ ہوتا تھا، اور جتنے دفعہ حضور گزرے آل یاسر پہ عذاب ہو رہا ہے تو آپ ہمیشہ یہی فرماتے صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر، صبر کرو صبر کرو، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی مشکل حل فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ حضور صبر کریں، آپ سے پہلے بھی تو پیغمبروں نے صبر کیا ہے، اور یہ کافر ہیں، اگر مسلمان نہیں ہو آپ غم نہ کریں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، وہ جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس کو چاہیں ہدایت نہ دیں۔ آپ اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں نظر ڈولائیں، کروڑ پتی لوگ ہیں جن کو کعبے کا کبھی خواب میں بھی کعبہ نظر نہیں آیا، اور کتنے غریب لوگ ہیں جن کے گھر میں کھانا بھی نہیں تھا، جن کے گھر میں ایک دن کا کھانا پکتا ہے ایک دن نہیں پکتا ہے، وہ حج میں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں کوئی آدمی دخل نہیں دے سکتا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ہر مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں صحابہ نے بھی اور سرکار دو عالم نے بھی اتنا صبر کیا ہے
کہ خود اندازہ کریں کہ بی بی سمیہ کے ٹانگوں میں رسے ڈال کے ابو جہل ظالم نے ایک اونٹ ادھر اور ایک اونٹ ادھر کھڑا کیا کہ جب میں اشارہ کروں تو اونٹوں کو بھگا دے گا زور سے. اونٹوں کو بھگایا اور اس ظالم نے اس کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، بی بی 2 ٹکڑے ہو گئے. اول شہیدت، سب سے پہلے اسلام میں شہید ہونے والی بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے، آپ کی بیٹیاں، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے نبی نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف. یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. تو اس لیے مشقت کے وقت میں 2 چیزوں کی اللہ نے ہمیں تعلیم دی. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آئے، کوئی مصیبت آئے، فَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر بھی کرو اور نماز بھی پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی پریشانی آتی فوراً نماز. آپ بھی الحمدللہ تجربہ کر کے دیکھیں، کوئی مشکل ہے، کوئی کام ہے، کوئی مصیبت ہے، چونکہ آج کل مشکل یہی ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے. تو اس کا علاج کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور نیت یہی ہوگی یا اللہ یہ میری مشکل حل ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے، اللہ کی رحمت سے فوراً مشکلات حل ہو جائیں گی. کیونکہ اللہ نے خود حکم دیا ہے نا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جو اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کا فرمان ہر حال میں حق ہے، تو پھر لا شک کا بھی ذالک وہ کام کیسے نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے یاد رکھیں کہ صبر جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا یعنی شان ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے فرمایا ان کو خوشخبری دے دو. اور اسی طرح سے یاد رکھیں کہ بڑے بڑے شان والے پیغمبر اور اولیاء اللہ پہ بڑے بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن آج ایک مسئلہ سمجھ لو کہ وہی مصیبت آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور حضور نے فرمایا ما نزل بلاء الا بذنب، اللہ کسی پہ کوئی مصیبت نہیں بھیجتے مگر اس کے گناہ کی وجہ سے. وما رفعت الا بتوبۃ، اور وہ مصیبت نہیں ٹلتی جب تک کہ توبہ نہ کرے بندہ. اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر عذاب یا تکلیف آتی ہے گناہوں کی وجہ سے تو انبیاء تو پاک ہیں، انبیاء علیہم السلام تو معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، اولیاء اللہ اور مجتہدین محدثین کی زندگی بھی قرآن و حدیث میں گزر گئی ہے، ان پہ پھر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو اس کی وجہ بھی حضور نے بتا دی کہ کسی بندے کو کوئی تکلیف، حتیٰ کہ پاؤں میں کانٹا بھی اگر چبھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. اسی لیے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ چونکہ علیم بذات صدور ہے، وہ اس بندے کو اللہ مرتبہ دینا چاہتے ہیں، وہاں یہ عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ مصیبت دے دیتے ہیں کہ وہ مصیبت میں صبر کرے گا، ہم اس کے درجات بلند کر دیں. یاد رکھیں کہ دونوں کے اندر فرق ہے. کبھی کبھی لفظ ایک ہوتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور آگے فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. یہاں بھی سیقا، یہاں بھی سیقا، یہاں بھی سوق، یہاں بھی سوق، لیکن جہنمیوں کو لے جانے کا اور انداز ہوگا اور مومنوں کو تو شان سے لے جائیں گے.
تو کبھی دیکھنے میں ہمیں مصیبت لگتی ہے کہ یار اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے اور اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ مصیبتیں آتی ہی زیادہ ایمان والوں پہ ہیں۔ المومن مبتلا، جتنا ایمان بڑا ہوگا امتحان بھی بڑا ہوگا۔ آج اپنے اپنے گھروں میں نظر ڈالیں گے، ہماری بیٹیاں جو دین پہ پابند ہیں، جو برقعے کی پابند ہیں، جو صوم و صلات کی پابند ہیں، جو باحیا ہیں، جن کا بدن تو بڑی بات ہے، کپڑا بھی کسی نے دیکھا، ان کا رشتے نہیں ہوتے، اور جو جناب اللہ معاف فرمائے ہر چمن کی تتلیاں ہیں، کالجوں میں اور کلبوں میں اور ہوٹلوں میں اور ڈانس پارٹیوں میں، ان کے رشتے تو ابھی وہ پڑھ کے نکلتی نہیں پہلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وجہ ہے کہ امتحان جو ہے وہ نیک پہ آئے گا، تو ہمیں ہر حال میں یہ حکم ہے کہ ہم صبر کریں، اور اگر کوئی مصیبت آئی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ یہ تو تمہارے اپنے بس میں ہے، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ویسے بات سنو کہ اگر دنیاوی کوئی کام ہو تھانے دار کے پاس، لیکن ایس پی تک آپ کی سفارش ہو جائے، پھر آپ تھانے دار کو سوچتے نہیں یار ایس پی جاؤ ہمارے ساتھ؟ تو جب تم نماز میں اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ اپنا تعلق بنا لیتے ہو، بندوں کی کیا طاقت ہے؟ اسی لیے حکم ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔